آج ساڑا کوئی بندہ بھی قسم خدا دی ایسا تسی میں نہیں دکھا سکتے دنیا پڑیا ہویا جنہوں 6 کلمے بھی سیدھے آندے ہوں جنہوں نماز دا طریقہ آندہ ہوئے عید نماز تے بیٹھی دے ایک دوسرے نے بیٹھ رہا ہوں بھی ہوں کی کرنا ہے ہووے مسلمان دا پتر تے اے حال ہو گیا بے رب دی بارگاہ وچ کھلون دا بھی پتہ نہیں تے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے میں بڑا عاشق رسول ہاں تو میں فلانا تو میں یہ ہاں تو میں وہ ہاں تو پھر جڑا بیچارہ چنگی گل کرے پھر اونی کچی پہ جاندے نے اے جی انجے دے بڑے سخت نے تے گاراں کڈدے نے میں کہ کام ہی تیرے گاراں آ رہے ہیں او یار بولو تے صحیح ہوں تسی آپ دسو جو ہوں تک میں بیان کیتا ہے قرآن حدیث پڑھیا کہ گاراں گڈی یار دسو تے صحیح قرآن حدیث پڑھیا ہے نا دین دیاں گلاں کیتیاں تے ہن کوئی یہ ساریاں پڑھا کے تے ایک گال اگے رکھ لے سمجھ لے اصل دا مسئلہ دین نال ہے اے بہانے پیا بناندا ہے جے دین قبول نہیں تے تو پھر بہانے ہاں بنا سیدھی طرح کہے بھی بھائی میں نہیں قبول جان چھٹے جے دین دے اندر رہنے جے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے تو پھر جان نہیں چھٹ دی مومن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے جب تک وہ دین پہ عمل نہ کرے اللہ فرماتا ہے نہ تیری دنیا قائم رہے گی نہ تیرا دین قائم رہے گا کافر تے کافر ہے اللہ نے مہلت دیتی ہوئی ہے چند دن دنیا دے ہیں کلو و تمتعو قلیلا فإنکم مجرمون اللہ فرمائے تھوڑا بہت کھا پی لو تسی ہے مجرموں تو آنگو اجازت ہے کافر نو اللہ نے مہلت دیتی ہے لیکن جب بندہ پال لیندے نا کلمہ پھر کچھ ذمہ داریاں ہونے تے پہ جانی ہیں وہ اللہ فرماندہ ہے میرے محبوب دے شریعت تے دین دے مطابق زندگی گزارے گا تے تیری دنیا بھی اچھی ہوئے گی تے آخرت بھی اچھی ہو جائے گی من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فرمایا سا اپنا رسول عطا فرمایا رسول عطا فرمایا رسول جو آیا کی لے کے آیا وے رسول جو آیا اندہ آن دا مقصد کیے انہیں آکے کی عطا فرمایا اللہ فرماؤں ہے انہیں آکے توانو عطا کی کیتا ہے یزکیہم توانو اس رسول نے آکے پاک کیتا وے صاف کیتا ہے گناہاں تو بتاں دیاں عبادتاں تو شرک تو پاک کیتا ہے پاک بھی کر چھڑے نال فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ فرمایا او رسول جدو آئے انہیں آکے اپنی امت مو اللہ دی کتاب دا علم عطا فرمایا ہے اللہ دی طرفوں دانائی دا علم عطا فرمایا ہے پتہ چل گیا رسول دنیا دے اندر آندے مقصد دو ہوندے نے ایک تے امت مو پاک تے صاف کر دینا برائیاں تو شرک تو گناہاں تو امت مو پاک کر کے ان دا تعلق اللہ دے نال مضبوط فرما چھوڑیا ہے دوسرا مقصد اللہ فرماؤں دے رسول اپنی امت مو جاہل نہیں چھڑ دا اپنی امت مو ایمیں چھڑ نہیں دیندہ کہ جو دل کرے کر دے گا وہ فرمایا نانا رسول دے آمد دا مقصد ہی ہے فرمایا انہیں آکے توانو اللہ دی کتاب دا علم عطا فرما چھوڑیا تو پتہ چلیا کہ رسول دی آمد دا مقصد کی ہے اللہ نے احسان جتایا فرمایا اپنا محبوب دیتا ہے توانو تو میں احسان کیتا ہے کیوں عاشق لوگ فرماؤں دے نے اپنا محبوب کسے ہو عطا کرنا ہے کوئی سوکھی گل نہیں ہوندی
اللہ نے اپنا محبوب سانگو عطا فرمایا ہے تو پھر احسان جتایا ہے. آنکھ دیتی، زبان دیتی، کان دیتے، دنیا دی ہر نعمت عطا فرمان تو بعد اللہ نے ساڑھے ہوتے احسان نہیں جتایا. لیکن جدوں دین دی نعمت عطا فرمائی اس وقت احسان جتایا ہے. پتہ چلیا اصل نعمت وہی ہے جڑی انسان نو رب رسول دے نزدیک کر چھوڑے. تو پتہ چلیا علم اصل کے رہے جیرا علم رسول لے کے آیا ہے، جیرا علم انسان نو اللہ دے قریب کر دے. اصل علم وہی ہے اور او علم جیرا دین دا علم تے شریعت دا علم. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں کتاباں پڑھنے آسی درس نظامی دے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے نے. انہاں دیاں کسے کہانیاں تساں بھی سکول دی کتاباں پڑھیاں ہونیاں. شیخ سعدی دے حکایات، لیکن چونکہ اساں صرف کسے کہانیاں دی حد تک رہ گئے ہیں اس واسطے اصل مقصد جو ہے وہ اساں چھڑ دیتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فارسی دا شعر لکھیا، آپ نے دسیا بھی علم ہوندا کیا رہے. علم ہوندا کیا رہے، ہر علم نو علم نہیں سمجھنا بلکہ کچھ فرمایا ظاہر دے اندر علم ہونے نے حقیقت دے اندر جہالت ہو دی ہے. آپ فرمانے نے جو یاد دوست ہے چکمی عمر زائستی، جز سر عشق ہے چه بخانی بطالت استی، سادی بشالا ہے دل از نقش غیر حقی، علم کے راہ حق نماید جہالت استی. آپ فرماؤں نے سادی اللہ رسول دی یاد تو علاوہ جیرا کم بھی کرے گا سمجھ لے بیکار ہے. حقیقت کے اندر زندگی وہی ہے جگہ اللہ رسول دی یاد دے اندر کر. اور فرمایا جوز سر عشق ہر چے بخانی بطالت است. فرمایا اللہ رسول دا عشق چھڑ کے دنیا دیاں جیریاں مرضی کتاباں پڑھتا رہے. فرمایا تینوں باطل لب سکتا ہے کدی حق لب سکتا. فرمایا علم کے راہ ہوں گے ہر علم وسی علم سمجھ لئیے. فرمایا نا میں تانوں دسنا فرمایا کہ جیرا علم بندے اللہ رسول دے رستے تو دور کر دے. فرمایا علم نہیں جہالت ہے، علم نہیں جہالت ہے. تو اندہ مطلب ہے ہویا کہ دنیا دے اندر دو طرح دے علم موجود نے. ایک وہ علم ہے جرا حقیقت دے اندر علم ہے، وہی علم ہے جرا مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا ہے، صحابہ دے صدقے ساڑھے تک پہنچے ہیں. ان علم دین تے علم شریعت آکھیا جاتا ہے. دوسرا علم جنہوں انگریزاں نے ساڑھی قوم کو دیتا ہے تو قوم بڑی خوش ہوئی بھی واقع بہت بڑا علم ہے، لیکن وہ علم پڑھ کے نتیجہ کی نکلتا ہے نہ پیو دا حیا، نہ کسے وڈے دا حیا، نہ اللہ رسول دا حیا. سمجھ جیرا علم انسان نو جانور بنا دے وے او کری شایدہ علم ہے. علم تے حصل اوے جیرا انسان نو فرشتیاں دے نال دا آلہ بنا چھڑے. اور او علم جو اسے وقت انسان نو حاصل ہوندہ ہے جدو بندہ اپنے آپ نو قرآن تے دین نال منسلک کر دیندہ ہے. ذوق نال بولو سبحان اللہ. اس واسطے مصطفیٰ کریم نے علم دین دی شان دے اندر بے شمار آپ دیاں حدیثہ موجود میں. علماء جان دینے کہ مصطفیٰ کریم نے زندگی دا مقصد ہی علم نو قرار دیتا ہے. کیوں؟ کہ علم اللہ دا نور ہے اور اللہ دا نور جنہوں دل لے چاہندہ ہے تو پھر بندہ بھی نور بن جاندہ ہے.
پھر بابا فرید دی طرح، پھر غوث پاک میرا دی طرح بیٹھا دنیا تے ہوندہ ہے، لیکن تعلق اللہ نال انج مضبوط ہو جاندہ ہے کہ اے زبان تو گل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ پوری فرما چھوڑ دا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ او پڑھیا کسے دین دے مدرسے دا ہوئے، کسے دین دی کتاب دا پڑھیا ہوئے، تے جیرا آپ اللہ رسول دا منکر ہے تے کافر تے بیمان ہے، ان دا علم لے کے تے بندہ مسلمان کتھے پھر اللہ آگا رہنے ہیں، انہیں بھی تے اللہ دا دشمنی بن جانا۔ لیکن چونکہ ایسا دنیا نو ترجیح دیتی بیٹھے ہیں آخرت تے، دنیا دی چند ٹکیاں نو اسی ترجیح دیتی بیٹھے ہیں آخرت تے، اس واسطے سانو سارا کچھ چنگا لگتا ہے تے آخرت آلیاں چیزاں سی کہنے ہیں چھڑو بھئی کی لوگ پئیے، حالانکہ مومن ہوئے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا انج رہے جے میں مسافر ہوندہ ہے۔ مسافر بندہ جنہیں سفر تے جانا ہوئے نا، وہ اپنا سامان چوکھا نہیں رکھ دا، کیوں انہوں پتہ ہے وزن چکنا پہنے، جنہ ضرورت ہے انہاں رکھ۔ فرمایا دنیا وچ انج رہے جے میں مسافر سے پیچھوں آئے ہیں، اتھوں گزر کے پھر آخرت تے چلے جانے، اتھے تے چند دن دی زندگی ہے۔ فرمایا سامان تھوڑا رکھ، کی مطلب مسافر دی طرح دنیا تو بچ کے رہے، جے میں مسافر زیادہ سامان اکٹھا نہیں کردہ، انہوں پتہ ہے میری منزل کتے ہو رہے۔ فرمایا اس طرح مومن بھی دنیا نو اپنی منزل مقصود نہیں پراؤندہ، بلکہ وہ کہندے کہ چند دن دی زندگی تے اس واسطے اللہ نے دیتی ہے کہ اتھے رہ کے آخرت دی تیاری کر سکیے۔ اگر اتھے رہ کے تے اپنے محل تے کوٹھیاں تے اسے چکرائج پیارے ہیں، پھر غوث پاک میران فرماؤندے نے فرمایا وڈے وڈے محل نہ بنا، کیوں کہ فرمایا رہن گے ہور حساب تینوں دینا پہنا، رہن گے ہور تے حساب تو بنایا جو میں ہے تے حساب بھی تے میں ہی دینا ہے نا، لیکن رہنا کی میں پچھلیاں نے جس دنیا دی خاطر اساں اپنا حلال ویکھیا نہ حرام ویکھیا، ہر چیز قربان کر کے تو دنیا دی تعلیم دے پیچھے اسی نسے تے انج نسے بھئی اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، ضروری مسائل دا بھی سانگو پتہ نہیں جگہ مسلمانہ دے ہوندے میں۔ جنازے دا طریقہ تے امام صاحب 10 وارہ دس دے گے مسلمانہ میں، عید دا طریقہ 10 وارہ دسنا پہندہ ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اے ساریاں چیزاں اسی بنا گئی ہیں اپنے واسطے غیر ضروری، جنیاں ضروری سن انہوں نے غیر ضروری بنا لے، کہ جنیاں ساڑھے واسطے صرف استعمال دیاں چند چیزاں ہے سن، بطور ضرورت جنہاں کو رکھنا سی، صرف جنی حاجت سی، انہوں نے اساں اپنا مقصد حیات بنا لیا، اللہ دی عبادت تو ہو گئے دور، جس مقصد واسطے خالق نے سانو پیدا فرمایا سی او مقصد چھاڑ کے تے اساں او مقصد اختیار کر لیا جگہ شیطان نو پسند ہے۔ اس واسطے ساڑھے آج ویکھو نہ دین بچے ہے نہ دنیا بچی ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، پریشان ہے کہ یار گزارا نہیں ہوندہ، دعا کرو حافظ جی گزارا نہیں ہوندہ۔ میں کیا دین تو دور ہویا ہے، جنہیں رزق دینا سی ان دی یاد تو غافل ہو کے تائیں سمجھے ابھی انگریز کرو قرضے گئے کہ تھے میں اپنا ملک چڑھا گئے سا تو میں مو بڑے فائدے مل جا سن، حالانکہ رزاق تے او ذات ہے، اللہ دی ذات ہے، جدو اس تو تعلق تو رہے انہیں فرمایا جا پھر دفع ہو، جیرا دین تو دور ہوندہ ہے اللہ ہوندی دنیا بھی کسے کام دی نہیں چھڑ دا۔ تو میرے دوستو مصطفیٰ کریم دے ایک حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے، حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، فرمایا ایک علم دین جانن والا شخص ان دی فضیلت عبادت گزارتے ایویں وے جے میں مصطفیٰ دی فضیلت
میری امت دے ادنا شخص ہوتے ہیں. یعنی ویکھو کتھے میرے آقا دا مقام تے کتھے امتی کوئی جوڑ بندہ ہے. فرمایا اسی طرح ایک عالم دین نو سمجھن والا دین دی حقیقت نو سمجھن والا فرمایا او خالی عبادت کرن والے نالوں افضل ہے. علماء فرماؤں کیوں افضل ہے؟ کیوں ارشاد فرمایا مصطفیٰ نے؟ اس واسطے ارشاد فرمایا کہ جیری عبادت ہے نا عبادت اندہ فائدہ صرف اپنی ذات نہیں ہے. تُسا نماز پڑھنی ثواب کینوں لبنے تو آنوں لبنے اے تنی بھی نماز تُسی پڑھو تو ثواب دوجے مو ملے اے نہیں ہو سکتا. ثواب عبادت دا اپنی ذات نہیں ہے لیکن جدو نبی دین دا علم پڑھیں گا وہ پڑھن تو بعد اگے پڑھاویں گا تیرے صدقے رب لکھاں و ہدایت عطا فرما چھوڑے. تو چونکہ نبی دا مقصد خالی عبادت نہیں ہوندا. نبی دی آمد دا مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ امت نو ہدایت لے کے آنا ہے لوگاں نو دین دی طرف لے کے آنا اے اصل مقصد ہے. اس واسطے حضور نے فرمایا جیڑا عالم اس مقصد نو پورا کر دے لوگاں نو ہدایت دی طرف لے کے آندا ہے فرمایا او عابد نالوں 1000 گنا اچھا اور 1000 گنا آگئے. کیوں؟ اس واسطے کہ او اپنی ذات نو فائدہ دیتی جاندہ ہے لکھاں نو فائدہ پہنچائی جاندہ ہے. تُسی ویکھو کہ اتنی وڈی شان کس عالم دی ہے؟ عالم دین دی. تو ساڑی قوم عالم نو کی سمجھ دی ہے؟ اپنا نوکر امام مسجد رکھ لیا مسجد تے سارا دن چودھری صاحب دی اور کتھے نہیں چل دی امام تے ہی چلانی. یہ 5 منٹ خطبہ اتے ہو گیا تے نال ہی آوازاں شروع ہو جاندی ہیں. قوم چونکہ دین نال بڑی محبت رکھ دی ہے نا جی. خطبہ دی ٹائم 5 منٹ اتے ہوئے تے نال ہی حافظ جی ٹائم ہو گیا ہے. اندہ مطلب ہے کہ دنیا دے کم ہون تے ٹول ٹمکہ تے شادیاں تے ساری رات بیٹھے رہیں گے تے کوئی پرواہ نہیں. تے جے رب رسول دی گل ہوئے تے 5 منٹ جنہوں قبول نہیں حالے وہ کہندہ ہے بھی میں بڑا مومن ہاں تے عاشق رسول ہاں. وہ اپنے گربان جھانک کے بیٹھے. خدا دی قسم ہے عاشق او سن صحابہ دی طرح روایات چاہندے جدو مصطفیٰ کریم خطبہ دیندے سن صحابہ کرام انج بیٹھدے سن پتہ لگدا سی انہاں دے اندر تے جان ہی کوئی نہیں. انہاں دے اندر جان ہی کوئی نہیں. پرندے سراں تے آ کے بیٹھ جانے انج ادب نال بیٹھنا. تو پھر رب نے مقام کی عطا فرمایا. ساری دنیا دی کوشش ہے سانو رب دی رضا لب جائے. رب فرماوندا ہے میرے محبوب دے جڑے صحابہ نے نا میں انہاں تو راضیاں ہیں میرے تو راضی ہیں. میں نہ تو راضیاں ہے بندہ نماز نہ پڑھ سکے تے بکواساں کرے صحابہ نو. مسجد نماز دی توفیق کوئی نہیں تے بھونکنا حضور دے صحابہ نو سمجھ جائے کوئی شیطان دا پیروکار ہو سکتا ہے مسلمان. کیوں کہ مسلمان حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرمایا جیڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کردا اللہ دا بھی شکریہ ادا. اچھا یہ دسو جی یہ قرآن توڑے ساڑھے تک پہنچے ہے کی نہ پہنچایا ہے؟ بولو نا یار کی نہ پہنچایا ہے؟ کوئی جبریل آکے توڑے ساڑھے نہ رکھ گئے سن تو جنہاں ایڈی وڈی نعمت دیتی ہے تے اسی انہاں دا شکریہ ادا کرن دی بجائے انہاں دے بارے بکواساں کریے تو پھر آکھی اسی مسلمان ہاں. اس واسطے صحابہ و اہل بیت دی محبت اپنے دل وچ پا انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آگا حضرت بریلوی فرماؤں نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے
عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ آپ فرماؤں نے کسے سمندر دا سفر کرنا ہوئے نا، دریاواں تے سمندران دا تے دو چیزاں دا علم بڑا ضروری، دو چیزاں ضروری ہونی ہیں۔ ایک تے انہیں کوئی کشتی ہونی چاہی دی، جہاز کوئی بحری جن دے اندر وہ ڈوبے نا۔ دوسرا فرمایا انہوں ستاریاں دا علم ہونا چاہی دے، پتہ لگے بھی میری سمت کیرے پاسے میں جانا کدھر ہے۔ مصطفیٰ کریم دی شان ویکھو تے آپ دے صحابہ تے اہل بیت دی شان ویکھو، بولو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، جن دے پیچھے چلو گے ہدایت لبے گی۔ ایک اور حدیث دے اندر مصطفیٰ نے فرمایا مثل آلی کا سفینۃ نوح، فرمایا میری آل دی مثال میں جے میں نوح علیہ السلام دی کشتی سی، جیرا اس کشتی دے اندر بہ گیا او بچ گیا، جیرا اس کشتی تو باہر رہ گیا وہ طوفان دے اندر غرق ہو گیا۔ فرمایا میری آگ دی مثال میں جے میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، فرمایا میرے صحابہ دی مثال میں ہے جے میں آسمان دے ستارے ہوندے نے۔ فرمایا ہوں آگا حضرت شیر دا مطلب سمجھاواں، آپ فرماؤندے نے اہل سنت کدی بھی ڈوب نہیں سکتے، اہل سنت کدی بھی اپنی منزل مقصود تو ہٹ نہیں سکتے۔ کیوں؟ فرمایا ساڑھے کول کشتی مصطفیٰ دی آگے، ساڑھے کول ستارے مصطفیٰ دے صحابہ نے، نہ ایک کشتی اللہ تو علاوہ کسے اور پاسے جان دیئے، نہ صحابہ ستارے سانو گمراہ فرماؤں دے میں۔ فرمایا کہ اساں کدی گمراہ، لیکن شرط کیے اے نہیں کہ اہل بیت دا رستہ چھڑ کے، حضور دے صحابہ دا رستہ چھڑ کے تے صرف نام لیندہ روے تے آنکھیں میں بخشا ہویا۔ فرمایا نا اصل اے جو فرمایا نا بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، فرمایا جن دے پیچھے چلو گے ہدایت مل جائے گی۔ ادھا مطلب ہے اصل شے پیچھے چلنا ہے، اصل چیز اتباع ہے۔ جب تک اتباع نہیں ہوندی بندہ ہدایت والا شمار۔ امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور امام نے فقہ مالکی دے، انہیں کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دے اندر انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے جگہ حق نے نا امت دے ہوتے، اسی تے سمجھ گئے نا اسی مسلمان ہو گئے تے بس ساڑھے ہی حق کے اللہ رسول تے سانگو ہر خوشی بھی ملے ہر آسانی بھی ملے تو بس ساڑھا بیرا ہمیشہ پاگی گوے کوئی مشکل نہ آوے۔ لیکن کچھ حق بلکہ سب تو زیادہ حق اس سونے نبی دا تیرے میرے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سانو ہدایت عطا فرمائیے، ساڑھا بھی فرض بندہ ہے اس محبوب دے رستے ہوتے چلیے۔ اس کتاب دے اندر آپ نے حقوق جمع فرمائیں اور اس کتاب دی برکت کی ہے، برکت علماء فرماؤں جس گھارے چے ہوئے ہوتے چور نہیں آندا، جس گھارے چے ہوئے اوتھے چور ہونے تھے انہوں نے پوچھ جگہ کہنے گے مصطفیٰ کریم دے دربار تے کی لین جان دے ہو، انہوں کو پوچھو جیری کتاب ہے جو مصطفیٰ دا نام آوے ان دیئے برکتے تے خود مصطفیٰ دی شان کیا ہو سکتا۔ پچھلے دن آج کرونا ہویا نا جی تے حضور دا دربار بند کر دیتا، معاذ اللہ کہ جی ایتھے بیماری آ جائے گی،
میں کیا ہو بے وقوفا پتہ نہیں کتھوں پڑھ کے آئے دین تے کیندے کوئی پڑھدا رہے ہیں مصطفیٰ تے او نے ہاتھ چکے نے مدینے دیاں ساریاں وباواں ختم پہلے جڑا یسرب کہلواندا سی بیماریاں دا گھر وہی پھر بعد وچ مدینہ تو رسول بن گیا اس مصطفیٰ دی بارگاہ وچ تو سمجھنا بھی بیماریاں آن گیاں اچھا تجربہ کیتا ہے ایسا ایک بندہ مسجد جا کے کرونے دا شکار ہے ویسے تے پتہ نہیں کی ڈرامے کردے نے امت کو بے وقوف بنان واسطے لوگاں دی مسلماناں دی معیشت ہر چیز تباہ کر کے رکھ دیتی ہے 2 سالاں دے وچ نا کرونے دے نام تے بہرحال اگر ہے بھی صحیح کوئی اس طرح دی بیماری تے ایک بندہ بھی کوئی مسجد والا وکھا دو بھی مسجد جایا ہوئے تو کرونا ہوئے اس واسطے خدا دیا بندیا جیرا بندہ اللہ رسول دی اطاعت اپنے واسطے لازم کر لیندے نا پھر دنیا دی کوئی شے انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی میں آپ ستے پہ سن آرام فرما رہے سن تو ایک شخص آیا تو کی ویکھدا ہے آکے کہ ایک سپ اپنے منہ وچ نا پتا چوکے تے انہاں تو ہوا کر گیا ہے سپ جندہ کم ہی ڈنگ مارنا ہوا دے رہے ہیں وہ بڑا پریشان ہویا کہیں لگا سنیا خیر تے ہے ایک ہی چیز ہے آپ نے فرمایا تو مصطفیٰ دا فرمان نہیں سنیا کہ جگہ اللہ رسول دی اطاعت کردا ہے اللہ دنیا دی ہر چیز میں دا خادم بنا چھڑدا ہے اس واسطے میرے دوستا جدوں دا اساں اللہ رسول دی اطاعت چھڈیے اللہ رسول دی فرما برداری چھڈ کے دنیا تے اہل دنیا دے پچھے نسیاں کافران دے پچھے کافران دی فرما برداری شروع کیتی ہے ساڑی شکل صورت بھی کافران والی لباس بھی کافران والا ہر عمل کافران والا فیشن دے نام تے سا ہر برائی کیتی ہے اس وقت تو بعد ویکھ لے دن بدن مسلمان ذلت دے اندر ہی ڈگدا جاندا ہے آج بھی اگر مسلمان چاہتا ہے اللہ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر انہوں کامیابی عطا فرماوے رستہ صرف اکوئے مصطفیٰ کریم تے در تے آجا شریعت کی پیروی اپنے واسطے لازم کر لے اللہ تبارک و تعالی تیری دنیا بھی سونی فرما دے گا آخرت بھی سونی میرے دوستو تسی اے ویکھو کہ مصطفیٰ کریم دے صحابہ اور اہل بیت ایک کتھوں تیار ہوئے گے کیری تعلیم نال تیار ہوئے گے اس سائنس تے ٹیکنالوجی پڑھ کے بنے گے یا اے مصطفیٰ دا قرآن پڑھ کے بنے گے اور بولو تے صحیح یار وہ گل بری لگ گئی ہے ویسے سچیاں گلاں ہوندیاں کوڑیاں لیکن مومن جگہ وہ قبول کرتا ہے ہمیشہ میں گل کر رہا سا حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا آپ نے اس کتاب دے اندر محبت مصطفیٰ دیاں نشانیاں لکھیاں ہیں چاند نشانیاں لکھیاں ہوئے جو ایک نشانی میں تو سنانا تاکہ اسی اپنے گربان جھانکیے بھی عاشق رسول دا لقب تے اسی اپنے نال لایا ہویا ہے حقیقت دے اندر اسی عاشق ہیں بھی ہاں کہ کوئی نہیں اتھے تے ساڑی قوم بڑی چونکہ خوشے بھئی ایک میلاد دی محفل کرائی تے جان چھٹ گئی کوئی عمل دی لوگ نہیں ہوں جو مرضی کیتی جاؤ پھر اگلے سال میلاد دی محفل تے پھر عاشق رسول حالانکہ مصطفیٰ کریم دے میلاد دی برکت اپنی جگہ لیکن دین چھڑ کے تے تو کمیں بھی میلاد نال چھٹ جانگا نہیں اے نہیں ہو سکتا مصطفیٰ دی آمد ایک آمد دا مقصد آمد دی خوشی پیا کرنا ہے تو مقصد چھڑی بیٹھے آنتے آمد دی خوشی کیری کر دیئے اساں جو کہنے ہیں بھی مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے گے سانوں خوشی ہے کیری کر دیئے کہ آپ نے آکے سانوں اللہ دا دین عطا فرمائے تے جیری گل دی وجہ نال خوش ہو رہے ہیں او تے بیٹھیں چھٹی دین تو ہویا بیٹھیں دور پھر دعویٰ کرے میں مصطفیٰ دا عاشقہ پھر اے تیرا دعویٰ تیرا میرا دعویٰ ساڑھے منہ تے مار دیتا جائے
جائے گا اللہ دے نزدیک وہی قبول ہے جڑا اپنی زندگی مصطفیٰ دے دین دے مطابق گزاردا حضرت یاد مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا فرمایا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولو جدو حضور دا نام آوے تے درود پڑھیا کرو ہاں علماء فرماؤں نے بدبخت ہے وہ بندہ جگہ سرکار دا نام سنے تو پھر بھی زبان چپ رہے عادت بنا لو جتھے میرے آقا دا اسم شریف آوے فوراں درود شریف پڑھیا اور اساں تے اپنے اساتذہ کرام نوں ویکھے ہے کہ او تے حدیث پاک لفظ بول کے بھی اگے درود پڑھ دے اس واسطے جتنا ادب ہوئے گا نا اتنا بندہ کامیاب ہے یاد رکھنا ادب دی انتہا جب ہو جاندی ہے نا پھر بندہ اللہ دا ولی بن جاندہ ہے مولا روم فرماندے نے مولا روم مشہور صوفی بزرگ گزرے نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک شعر لکھیا ادب دے بارے فارسی ہے آپ فرماندے نے از خدا جو ایم تو فی کے ادبی بے ادبی محروم ماند از لطف ربی بے ادبی تنہا نہ خود را داشت بدی بلکہ آتشی در ہمان آفاق زدی فرماندے نے اللہ تو ادب دی توفیق منگیا کرو جرا بے ادب ہوئے ان دوتے کدی اللہ دی رحمت نہیں ہوتی ساڑی بے ادبی دا کی حال ہے جناب قرآن نالیاں پہ ہے مصطفیٰ دا فرمان رولدہ پہ ہے اس تو وڈی بے ادبی ہو کی ہونی ہے تو پھر دعاواں ہو گئی ہیں یا اللہ ساڑھے اتر رحمت فرما تو اللہ رسول دا نام رول کے نالیاں وچ تے روڑیاں تے مولوی کی پیر کی سارے چھپا چھپا کے اشتہار اللہ رسول دا نام زمین تے آ گیا ہے تو پھر اللہ دی رحمت ہونی کے عذاب آنے فرمایا جیرا بندہ بے ادب ہوندہ ہے اندھو تے اللہ دی رحمت فرمایا پھر بے ادب دی نوست کنی ہے فرمایا بے ادب کلا اپنا نقصان نہیں کردا بلکہ وہ اپنے آس پاس جگہ رہن والے انہوں نے بھی تباہ کر چھڑدا ہے اس واسطے جتنا ادب زیادہ ہوئے گا نا اتنا تواڈا ساڈا مقام بدے گا اور ادب کہندا اللہ دا اللہ دے رسول دا انہیاں کتاباں دا اللہ تبارک و تعالی دے دین دا مصطفیٰ کریم دے دین دے خادماں دا ادب احترام جدو دلے چاہ جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے میرے اتر رحمت نازل فرما چھوڑے آپ نے علامت کی لکھی فرمایا پہلی سب تو وڈی علامت عشق مصطفیٰ دی کی ہے کہ بندہ جندے نال محبت کردہ ہے ان دے پیچھے چلتا ہے جندے نال محبت کردہ ہے ان دے پیچھے چلتا ہے اساں دعویٰ کریے بھی محبت ساڑی مصطفیٰ نالے تے شکل ساڑی انگریزاں لی ہوئے کپڑے ساڑے انگریزاں لے ہوں ہر چیز فیشن جی فیشن آگیا ہے ایڈی ساڑی قوم چول ہوئی نا جی انہاں پینٹاں پھاڑ کے او فیشن بنا کے انہاں پیج دیتا ہے اے خوش نے 10-10 ہزار دی پینٹ پھٹی ہوئی ننگے بھی ہو رہے ہیں پہلے کسی دی شلوار پھٹ جاتی سی تو انہوں شرم آندی سی انہوں ساڑی قوم خوش ہو کے پائی پھر دی کیوں اس واسطے کہ انگریز مجھے جو راہبر بنایا ہے وہ تھے آپ ہوئے جنہیں بارے اللہ نے قرآن فرمایا کہ جانورہ تو بدتر ہے ارشاد ربانی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اللہ نے فرمایا کافر جانوران دی طرح بلکہ انہاں تو بھی بدتر نے
جڑا جانوراں تو بدتر ہوئے اون دے پیچھے چل کے تو میں فرشتیاں تو آگا بناں گے یا تو میں اونا دے پیچھے چل کے انسان رواں گے نا قسم خدا دی اگر آج بھی مسلمان اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے مطابق کر لوے تے او وقت دور نہیں کہ دنیا تے پھریں دی اللہ تعالیٰ انہوں او مقام تے عزت عطا فرمائے گا جگہ صحابہ دے دورے عطا فرمائیاں ایک صحابی رسول دا واقعہ سناواں صحابی رسول بیٹھے نے کافر سارے بیٹھے ہوئے نے کھانا کھا رہے نے کٹھے کسے پروگرام تے صحابی گئے سن سفیر بن کے کافران دے کول کافران دے نال بیٹھے نے کھانا کھا رہے نے صحابی دا لقمہ زمین تے گر گیا ایک لقمہ کھانے دا زمین تے جدو ڈگیا ہے صحابی کو مصطفیٰ دا فرمان یاد سی مصطفیٰ نے فرمایا جرا لقمہ تھلے ڈگے وہ صاف کر کے کھا گئے تینوں نہیں پتا اللہ نے کیرے لقمے وچ برکت رکھی ہے صحابی رسول نے لقمہ چکیا زمین تو کھا لیا نال ایک بندہ کھلوتا سی کہنے لگا سونے ہوئے کی کرن رہے ہوئے کافر کی کہنے گے تے تمیز ہی کوئی آج کل بھی لوگ کہنے گا جی انہوں کی پتا دیسیاں تے دیہاتیاں یہ پرانی ہوئی لگی آندی ہے کو آج دی نہیں مسلمانہ تے اعتراض کرنا کو آج دی نہیں یہ پرانی ریت لگی آندی ہے کافران دی پر مومن انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں کرتا وہ اسے گلتے چلتا ہے جگہ اللہ رسول دا حکم ہوئے صحابی رسول نے فرمایا کڈا سونا جواب دیتا تیرے میرے واسطے دنیا آخرت کے اندر کامیابی دا ضامن ہی جواب ہے آپ نے فرمایا اترکو سنت رسول اللہ لہذہ الصفحاء فرمایا او بیلیا تو کی سمجھنا ہے اینا بے وقوفاں تے چمگاں دی خاطر میں اپنے محبوب دی سنت چھڑ دیاں چلنا تے انج سی مصطفیٰ دے پیچھے تے اساں ہر کام پھریا انگریزاں دا تے کافراں دا تعلیم بھی ہونا دی تہذیب بھی ہونا دا ہونا دی قانون بھی ہونا دا ہر چیز ہونا دی گئے کہ تے اسی بنے بیٹھے ہیں عاشق نہ عاشق اسے وقت بنے گا جدو تعلیم بھی مصطفیٰ دی ہوئے تہذیب بھی مصطفیٰ دی ہوئے اور قانون بھی مصطفیٰ دا ہوئے اس واسطے میرے دوستو اے یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں تواڈی ساڑے واسطے لازم کیتا ہے فرض کیتا ہے اسی اس دین تے چلیں گے تے ساڑا فائدہ ہے دین دا کوئی نقصان نہیں ساری کائنات چھڑ جاوے اللہ فرماؤں ہے تسی سارے چھڑ جاؤ میں ایک ایسی قوم پیدا کر دیاں گا جگہ میرے دین دی محافظ ہوئے گی اس واسطے دوستو گل ساڑی بڑی لمبی ہو گئی گل چلی سی مصطفیٰ دی علم تو دو چار روایتاں حدیثاں میں تواڈے سامنے پیش کرنا مصطفیٰ دے علم دے بارے پھر گل ختم کرنے ہیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہے کچھ دوست جو رہنا گھری دی طرف دیکھ رہے ہیں بہرحال مصطفیٰ کریم دا ایک فرمان ہے حضور نے فرمایا عام تسی اسی سننے آئی سارے ثواب دیاں محفلان دے اندر اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث من صدقۃ جاریۃ ومن ولد صالح يدعو له فرمایا جدو بندہ کوئی مر جاندا ہے نا اون دے عمل جڑے نا او جاندن ختم توجہ فرماؤ کی فرمایا عمل کی ہو جاندے نے ختم کی مطلب کہ ہون دارالعمل ہی چو نکل کے دارالجزائے چلا گیا پہلے دنیا ہی سی عمل کرنا سی ہون پہنچ کے آخرت ہون جو اتھے کیتا ہے ان دی جزا سوا ملنی ہے لیکن فرمایا اللہ من ثلاث تین عمل ایسے نے جندہ فرمایا ثواب پہنچتا گئے جنہ ثواب مولوی سنانے نے قوم بڑی خوش ہوئی بڑا چنگی گل ہے ویسے فائدے دی گل ہے مرن تو بعد بھی بندے کو ثواب پہنچے تو اور کی چاہیے
ایتھے وہ کچھ جگہ کہنے ہیں بھئی سارے ثواب شرک کے مصطفیٰ دی صحیح حدیث ہے تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے مشکات شریف دا حوالہ تو ہم دے دینا ان کے اندر موجود ہے علم باب العلم دے اندر فرمایا تین چیزاں دا ثواب ملتا ہے ایک فرمایا من صدقۃ جاریہ صدقہ جاریہ دا ثواب بھی پہنچدا رہندا ہے صدقہ جاریہ دا کی مطلب ہے فرمایا تساں کوئی ایسا کام کرو جڑا امت نو مسلماناں نو نفع دیندا رہے تسی مر گئے ہو جب تک وہ کام نال مومناں نو نفع ملدا رہنا ہے ثواب فائدہ پہنچدا رہنا ہے تانوں قبر دے اندر ثواب ملدا انہوں کہنے صدقہ جاریہ دوسری شے فرمایا وَمِن وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ نیک اولاد ہوئے تے منگے دعا فرمایا اون دا ثواب بھی ملدا رہندا ہے اون دا ثواب بھی نیک اولاد منگے دعا تے اون دا ثواب بھی تیسری شے فرمایا وَمِن عِلْمٍ نَافِعٍ نفع مند علم پڑھیا ہوئے تے اون دا ثواب بھی ملدا رہندا ہے تین چیزاں ایسیاں نے کہ ساڑھے مرن تو بعد بھی انہاں دا ثواب اچھا جی ہوں تسی آپ دس دے آؤ میں توڑے کوئی سوال کرنا ہے تسی آپ دس رہے ہیں بھی بندہ نیک کیویں بندا ہے ABCD پڑھ کے نیک بندا ہے یا اللہ رسول دا قرآن پڑھ کے نیک بندا ہے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا پتر دعا منگے تے ثواب پہنچے فرمایا نہیں نیک اولاد دعا منگے گی تے ثواب پہنچے تے نیک کے میں بنگنا ہے مصطفیٰ دے دین دے نال اللہ دی شریعت دے نال اور فرمایا علم نافع دا ثواب پہنچنا ہے نفع دین والا علم نفع دین والا علم کیا ہے جگہ بندے نو اللہ رسول دے قریب کر دیں دائے اور ساڑی قوم نے دنیا دے علم دی خاطر نہ حلال ویکھیا نہ حرام رات دن ایک کر کے فیساں پا گئے نے عزتہ بھی لٹ رہی ہیں سارا کچھ کی ایک ڈگری سانگو لب جاوے اور میں تو ایک واقعہ سنانا میں نے لاہور دے ایک بندے نے سنایا واقعہ وہ کہندا میں اس واقعے دا چشم دید گواہ ہاں تسی آپ اندازہ لگا لینا کہ اس دنیا دی تعلیم نے سانگو کی بنا چھڑیا وہ کہنے لگا میں ایک جنازے دے اندر گیا تو وہ DSP دا پیو فوت ہویا سی DSP دا پیو سے جنازہ تیار ہو گیا تو وہ DSP صاحب پورے پروٹوکول نال جڑینا این موقع تے آئے صاحب ظاہر جدو ماں باپ دا احترام ہی ختم ہو گیا تو جنازے کی نہ لگی مصطفیٰ نے تو فرمایا سی صحابی نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال ہی چو کوئی چیز بغیر اجازت تے گئے لیندہ میں کی کرا آپ نے فرمایا بھی یہ تے چوری کر گئے انگریزی تعلیم پڑھا ہوا کوئی ہوتا تو وہ کہتا یہ تو بڑی بدتمیزی ہے مال تمہارا ہے اس کی کیا ہے حق ہے اس کو وہ لے رہا ہے فرمایا سن انتا و مالو کا لے ابھی کا فرمایا سن تو تے کہنے نا تیرا مال فرمایا مال تے مال گیا تو بھی اپنے پیو دیں او پاہمیں تینوں بھی چاہوے تے کسے پاسے قربان کر دے تو اگے نہیں بول سکتا مصطفیٰ نے تے انج ادب سکھایا سی والدین دا لیکن کافر کو پڑے کافر تے اوے پیو بڑھا ہوئے تے چوک کے کروں بار اوڈ ہوں میں تے ان دے شاگرد نے بھی تے پھر ہوں ہی کرنا ہے اور تعلیم دا کی مقصد ہوندہ ہے بھی جو استاد کے ذہن چھے او شاگرد نہیں دے دینا یہ ہوندہ ہے تعلیم بھئی جو میں پڑھی بیٹھا میں اپنے طالب علموں کو پڑھاواں گا تو پھر میں استاد بننا ہے تو پھر تعلیم ہونی ہے تو او جدوں آپ بےمان کافر نہ اللہ دا حیا نہ رسول دا حیا نہ وڈیاں دا حیا نہ والدین دا حیا انہیں تے چوک کے پیواں نو چھوڑ دیتا ہے باہر تے بڑھیاں نو اولڈ ہوم بنا دیتے کہ بڑھیاں دے رہن دی جگہ یعنی والدین جنہاں ساری زندگی تے نو پالیا اور تیرے واسطے اپنی ساری زندگی قربان کی تھی جدوں بڑھے ہوئے تیری خدمت دی والی آئی ہم تیرے ہوتے فرض خدمت کرے اللہ فرماؤں ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف انہاں نو اف بھی نہ کہے جیرے دورے چ اف نہیں سی کہنی انہاں چوک کے بال سٹیا تے جدوں ساڈا بچہ انہاں دے کول پڑھ کے آیا انہیں بھی کیا ڈیڈی شٹ اپ تینوں کی پتہ ہے تو تے ہے پرانا تینوں زمانے دا نہیں پتہ پڑھا ہو جا دنیا اسی آپ جاننے ہیں نا قسم خدا دی جے والدین دا احترام ہے تے صرف مصطفیٰ دے دین وچ ہے جے بڑیاں دا احترام ہے تے مصطفیٰ دے دین دے اندر ہے مصطفیٰ نے فرمایا او بندے دا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں جیرا فرمایا عالم دا حق نہیں پہچاندہ اور وڈے اتے وڈے دی عزت نہیں کرتا چھوٹے اتے رحم نہیں کرتا
نبی تے سانو انج دس دیں تے اساں انہاں دی سیرت نوں چھڈ کے ہن او ڈی ایس پی صاحب آ گئے جی جنازہ پڑھن واسطے این موقع تے او ایک دستی رومال ہوندا جیب چھوٹا جہا منہ وغیرہ صاف ہون تے ٹیشو وغیرہ آ گئے پہلے زیادہ تر وہی استعمال ہوندے سن چھوٹا رومال او کڈ کے نا تے اگے بچھان لگ پے کڈ کے اگے بچھان لگ پے ڈی ایس پی اعلی افسر تے جدو اگے بچھایا نا رومال وہ کہندا کسے پوچھا بھی سال یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہندا یار وہ اصل بات یہ سجدہ کریں گے تو ماتھے میں مٹی لگ جائے گی ماتھے پہ ہن تسی آپ دسو او پیو جویں اونوں ڈی ایس پی بنان واسطے نہ حلال ویکھیا نہ حرام اونوں اے سگا دتا انگریز دی تعلیم نے کہ پتر جنازہ پڑھن آیا تو اے بھی پتہ کوئی نہیں بھی جنازہ ہوندا کی ہے تے جدو پتر مصطفیٰ دا دین پڑھیا ہوئے حافظ قرآن ہوئے تے تیری قبر تے بے کے قرآن پڑھے قرآن تے قرآن بعض روایات تے اندر آندے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کرم ایڈا رکھیا ہوئے کہ حافظ قرآن صرف قبرستان جو گزر جاوے اللہ اندے صدقے سارے دی بخشش فرما دے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر دے اندر اس گل کو لکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک بندہ سی تے او فوت ہون لگا نا تے اندی بیوی حاملہ سی بیوی ہوندی انہیں اپنی بیوی کو وصیت کی تھی بھی میری جگہ اولاد ہوئے گی نا انجیل شریف دی تعلیم دینی ہے کی وصیت فرمائی کہ انجیل دی تعلیم دینی ہے بندہ فوت ہو گیا گناہ گار سی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اندی قبر تو گزر ہویا ویکھیا تے قبر عذاب ہو گیا ہے کی ویکھیا قبر عذاب ہو گیا آپ کسے کم سے گئے واپسی جنہوں تشریف لے آئے نا تے آ کے ویکھیا بھی قبر شریف دے اندر پہلے عذاب سی ہون قبر شریف جنت دے باغ چو ایک باغ بنی پئی ہے ہون جنت دے باغاں وچوں آپ بڑے پریشان ہوئے دو رکعت نفل پڑھی مولا تو دعا کی تھی یا مولا ماجرا کیے تے سمجھا پہلے گزریاں تے عذاب ہو گیا سی تے ہون خبر جنت دے باغاں چو باغ بنی پئیے وجہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ اس بندے دا جدر مثال ہویا سی وفات ہوئی سی انہیں اپنی بیوی نے وصیت کی تھی سی کہ سن میرا جرا بچہ یا بچی پیدا ہوئے انہوں انجیل دی یعنی اللہ دے دین دی تعلیم دے اللہ دے دین دی تعلیم دینی ہے فرماؤں دینے اے عیسیٰ آج او بچہ آیا مسجد دے اندر ہائے یار بولو تے صحیح ذرا ویکھ اللہ دی رحمت فرمایا آج جو بچہ مسجد دے اندر آئے انہیں آکے صرف استاد کو بسم اللہ شریف پڑھیے صرف بسم اللہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماؤں دے میں نو حیائیے اوندہ پتر میں نو رحمان بھی آکھے رحیم بھی آکھے کہ میں قبر چھوڑوں عذاب دے وہاں عیسیٰ اوندے صرف بسم اللہ پڑھن دی وجہ نال میں اوندے پیو تو عذاب ہٹا میرے دوستا اے برکتہ مصطفیٰ دے دین دیا ہوں ویکھ ایک پاس سے دین دی تعلیم میں تم کی دیتا ساری زندگی دا گناہگار اللہ نے ایک بسم اللہ دے صدقے معاف فرما دیتا تے دوجی پاس سے دنیا دی تعلیم پڑھی قسم خدا دی پیو فوت ہوں بے ساری دنیا دے مال دولت ہر چیز اولاد قبضہ کر دیئے کہ کوئی کر دیئے وراثت دے نام تے ہر شے وانڈ گئے اندے جس وقت جنازہ پڑھان دی واری ہوندی ہے تے پھر مولا نام بلاؤ کیوں بھئی ساری زندگیوں میں تینوں کھوایا ہے اندہ آخری حق بھی تو ادا نہیں کر سکتا لیکن اندے بھی قصور پیو دائی ہے انہیں کدی دین والے پاسے نو لایا ہوئے تے اے بھی جنازہ پڑھن جوگا ہوئے نا جے پیو نوانے تے پھر بھی مولوی
پیو دا جنازہ پڑھنا پھر بھی مولوی ختم تیجا ساتا کل سارے ثواب ہر چیز تے مولوی چاہیے لیکن پھر بھی مولوی بیکار بیچارہ پھر بھی مولوی ہے کی وجہ ہے اساں دین چھڑ کے تے دنیا دے پیچھے نسے ہیں نا دنیا بھی ساڈی کوئی نہیں بچی تے دین بھی مصطفیٰ کریم نے فرمایا علم دی شان کی ہے او علم جرا انسان نے سکندر اعظم سی نا رومی سکندر اعظم ہے جنہیں بہت بڑا فاتح گزریا ہے جنہیں ہندوستان تک سارے ملک فتح کر دے مقدونیہ دا بادشاہ سی انہاں اپنے پیو دی کٹ عزت کردا سی تے اپنے استاد دی زیادہ کردا سی استاد دی زیادہ عزت کرنی ان کسے پوچھا بھی یار انج کیوں کرنا ہے انہیں کیا گل سن پیو میرا مینگو ہے تے کافر سی لیکن گالوں میں بڑی حکمت دی اس واسطے حضور نے فرمایا چنگی گل جتھوں لبے او غیر ہی کرو چنگی گل انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال فرمایا اے ویکھ بھی گل کے ہو جی اے نہ ویکھ کون کہہ رہا ہے یہ چنگی گل ہے تے فرمایا چنگی گل اصل ہوندی مومناں دی ہے اے بھولے پینے جے کسے کافر کو لب گئی ہے تو اینی گم شدہ میراث ہے اپنی واپس لے لے انہوں کہنے لگا بھی میں استاد کی عزت زیادہ اس واسطے کرنا کہ میرا جگہ پیو سی نا انہیں میں اتوں تھلے لے کے آیا ہے اتوں یعنی عالم ارواح تو دنیا چ لے کے آیا ہے عالم بالا تو زمین تے لے کے آیا ہے تو کہنے لگا جگہ میرا استاد ہے نا انہیں میں تعلیم دے کے پھر دنیا تو چک کے اتنے پہنچا دیتا ہے دیکھو استاد جدو تعلیم دے گیا ہوندہ ہے لیکن دین دی تعلیم دے گیا ہوندہ ہے اور بچہ پڑھن واسطے کروں نکلتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ میں جہاد نہیں ہوندہ تے نہ ہوئے تساں ہون بھی مجاہد بن سکتے ہو ایک شرط ہے کہ کروں نکل مصطفیٰ دا دین سکھن واسطے جنی دیر گھر واپس نہیں جائے گا اللہ دے رستے دے اندر مجاہد شمار ہوں لیکن ساڑھا ہے تھے جو کہ الٹا نظام ہے سارا ایک بچہ تسی دیکھو کتنی ساڑی ذہنیت گر گئی ہے 8 بجے ماں اٹھان دیئے بچے میں کٹ مار کے وردی پوا کے سکول پہ دے دیئے وہی ماں فجر والے بچے میں نہیں اٹھا سکتی کیوں کہ اتھے پتہ دنیا نے چند ٹکے لبنے گے نماز دی کی اہمیت رہ گئی جدو مصطفیٰ دے دین نالی تعلق نہ گیا اس واسطے میرے دوستا مصطفیٰ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ و ان مات فہو شہید فرمایا اگر پردے مر جاوے تے سمجھی شہید فوت ہویا ہے وہ ایڈیاں رحمتاں والا نبی وہ ایڈیاں شانہ دین والا نبی اساں اوندا رستہ چھڑ کے تے کافر دا رستہ پھل گئے تے اساں اوندی تعلیم چھڑ کے کافر دی تعلیم پھل گئی نتیجہ کی نکلیا آج ساڑھا کوئی بندہ بھی قسم خدا دی ایسا تسی میں نہیں دکھا سکتے دنیا پڑھا ہویا جنہوں 6 کلمے بھی سدھے آندے ہوں جنہوں نماز دا طریقہ آندہ ہوئے عید نماز تے بیٹھی دے ایک دوجہ نے بیٹھ رہے ہوں بھی ہوں کی کرنا ہے ہووے مسلمان دا پتر تے اے حال ہو گیا بے رب دی بارگاہ وچ کھلون دا بھی پتہ نہیں تے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے نہیں میں بڑا عاشق رسول ہاں تو میں فلانا تو میں یہ ہاں تو میں وہ ہاں تو پھر جڑا بیچارہ چنگی گل کرے پھر اونی کچی پہ جاندے نے اے جی انجے دے بڑے سخت نے تے گاراں کٹ دے نے میں کہ کام ہی تیرے گاراں آ رہے ہیں او یار بولو تے صحیح اور تسی آپ دسو کہ جو ہم تک میں بیان کیتا ہے قرآن حدیث پڑھے کہ گاراں گڑی یار دسو تے صحیح قرآن حدیث پڑھے ہیں نا دین دیاں گلاں کیتی ہیں تے ہن کوئی یہ ساریاں پڑھا کے تے ایک گار اگے رکھ لے سمجھ لے اصل دا مسئلہ دین نال ہے اے بہانے پہ بناندا ہے جے دین قبول نہیں تھے تو پھر بہانے نہ بنا سیدھی طرح کہے بھی بھائی میں نہیں قبول جان چھٹے جے دین دے اندر رہنے جے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے تو پھر جان نہیں چھٹتی مومن جو کلمہ پڑھ لیتا ہے جب تک وہ دین پہ عمل نہ کرے اللہ فرماتا ہے نہ تیری دنیا قائم رہے گی نہ تیرا دین قائم رہے گا
کافر تے کافر ہے، اللہ نے مہلت دیتی ہوئی ہے بھی چند دن دنیا دے ہیں، کلوا وتمتعوا قلیلا فانکم مجرمون۔ اللہ فرمایا تھوڑا بہت کھا پی لو، تسی ہے مجرمو، تو انہوں اجازت ہے۔ کافر کو اللہ نے مہلت دیتی، لیکن جب بندہ پڑھ لینا نا کلمہ، پھر کچھ ذمہ داریاں ہوتے تے پہ جانی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب دے شریعت تے دین دے مطابق زندگی گزارے گا تو تیری دنیا بھی اچھی ہوئے گی تے آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آج دیکھو نا معیشت بچی نا جی، تواڈے ملک دا کوئی حال ہے، سارے کم میں نہ کیتے پٹھے، صرف کی بھئی انگریزاں دی نظر ہے ساڈی عزت بن دین دشمنی، حضور دیاں گستاخیاں، مسلماناں نوں انہاں پھائے لایا، حضور دے عاشقاں نوں لایا، انہاں دین دا ہر جز مٹان دی کوشش کی تھی۔ مقصد کی اسی کافر دی نظر چنگے ہو جائیے، او ایڈے خبیث نے انہاں حالے تک انہوں بلیک لسٹ جو نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ کیویں شیر ہے، انہاں دا کہنا جی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، جن دی واسطے سارا کچھ کیتا او پھر بھی راضی نہیں ہویا، رب نو بھی ناراض کیتا، رسول نو بھی ناراض کیتا۔ اور پھر جیری تعلیم دے اندر سانو پڑھائے یہ جا رہا وہ بھی انسان تو پہلے بندر تھا، تواڈیاں سکول دیاں کتاباں دے اندر پڑھایا جاندا ہے انسان پہلے کی سی، بندر سی۔ ہن جتھے اگلے نوں ذہن وچ بہ گیا بھی ساڈے پیو دادے تے ایسن بندر، معاذ اللہ رب العالمین، تے باندراں دی نسل انسان نوں بنا دیتا جائے تو پھر انہیں جانوراں والے کام کرنے نا، انہیں کرے انسان والے کام کرنے۔ تے جتھے انسان دے ذہن وچ آوے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا انسان سب تو سونا کر کے بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسا انسان نو سب تو سونا کر بنائے، سب تو عزت کے شان عطا فرمائیے، لیکن فرمایا شان ملتی کنوں ہے جڑا نیک عمل کرے تے ایمان والا ہوئے، اور عمل اچھا ادھر ہوتا ہے جدو تیری تعلیم اچھی ہوئے گی، جب تک تیری تعلیم اچھی نہیں ہوگی عمل بھی اچھا۔ یاد رکھو آخری گل کر کے اجازت چاہنا، روک نہ بولو سبحان اللہ۔ بزرگ فرمانے نے تعلیم نال بنتا ہے ذہن، کی بنتا ہے گلاں تانوں بھی تواڈے سامنے میں، تسی سارے صاحب عقل بیٹھے ہو، تسی خود دسو بھئی بندہ جے ہو جا انہیں پڑھنا ہے، جو انہیں سکھنا ہے وہ جے ہی انہاں ذہن بننا ہے۔ تسی کسی کو ڈاکٹر بنانے واسطے بھیج دیو تو سائنسدان بن کے آئے گا کہ ڈاکٹر بن کے آئے گا؟ دنیا بھی مثال دے گئے۔ تو جے ہو جی تعلیم ہو جا ذہن، جے ہو جا بندے دا ذہن ہوتا ہے وہ جا فرق بنتا ہے معاشرہ، انسان پھر اپنے ذہن دے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو تعلیم نال بنیا ذہن، ذہن نال بنتا ہے فرد، فرد نال بنتا ہے معاشرہ۔ جدوں بندے زیادہ جمع ہونے میں تو پھر معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو جدوں تعلیم ہوگئے کافر دی، ذہن ہو گیا پلیت، بندہ ہو گیا بد عمل، تے معاشرہ کی تو چنگا ہونا ہے۔ تو جدو تعلیم ہوندی سی مصطفیٰ دی تو پھر ذہن بندے سن صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسے، مولا علی جیسے، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے، جدو او ذہن تیار ہوندے سن مصطفیٰ دی تعلیم نال، پھر لوگ او پیدا ہوئے جنہاں دے بارے اللہ فرماؤندا ہے کہ اے لوگ میرے تو راضی میں، میں انہاں تو راضی ہاں جنہاں دے بارے مصطفیٰ فرماؤندے نے میرے صحابہ دی جائے عزت کی تھی، سمجھے میں مصطفیٰ دی عزت کی۔ تو پھر معاشرہ کیسا بنیا؟ یار بولو تو صحیح، تھک گئے ہو، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ معاشرہ کیسا بنیا؟ آج روندن نا جی ملک نہیں چلدا، ملک نہیں چلدا، ملک کیویں چلے؟ جدو تو اللہ رسول دا رستہ چھڑ دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم دا دور حکومت ہے، او صحابہ جنہاں ہر شے دین دی خاطر چھڈی ہے، اپنا مال، اپنے گھر بار بالکل غریب ہو کے تے مصطفیٰ دے دین دی خاطر آ کے مصطفیٰ نال ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ تسی کی سمجھتے ہو کوئی سوکھا کام ہے؟ اپنی برادری چھڑنا، اپنے رشتہ دار چھڑنا، سارا کچھ چھڑ کے مال دولت، پڑھا نو چھڑ گئے ہیں، شوہر بیوی چھڑ کے آ رہے ہیں۔ آج تک لوگوں کو کوئی گل کرو کہ کوئی کہنے نہیں ساری برادری دی مجبوری ہے۔
لیکن سب کو جب چھڑیا نا دین دی خاطر، پھر اللہ نے فرمایا اچھا تسا انی قربانی دیتی ہے. پھر چند سال گزرے حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت ہے. 8 صوبیاں دے اندر زکاة بھیجی، کوئی زکاة لین والا نہیں سی. جندے کو جاندے سن بھی یہ زکاة لے لو، وہ کہنا سی میرے تے خود فرض دینا. تو سونیا جدو انسان نبی تے دین تے چلدا ہوئے نا، پھر اللہ معیشت بھی انج فرماوندا ہے، نظام بھی انج دیندا ہے. جدو بندہ دین دا بن جائے دشمن، دین تو ہٹ جائے، دینی تعلیم دا دشمن ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ان دی ہر شے تباہ کر چھوڑدا. اس واسطے اج بھی وقت اے مدرسہ کی مقصد ہے؟ کوئی سانگوں کوئی تھے کوئی دنیا بھی فائدہ لب رہے ہیں کی گبدا ہے مدرسے ہیں جی ذاتی حیثیت نال دیکھو کی گبدا ہے دنیا دے لحاظ نال سب تو غریب شاید طبقہ اس دور مولوی ہے لیکن کی ہے دل لے چونا دے حاگے بھی طرف پہ یار مصطفیٰ دے دین دا پیغام عام ہوئے. ایک قسم خدا دی جگہ معاشرہ چل رہے ہیں نا تو اس معاشرے کے اندر بھی اگر تیرا تعلق کچھ نہ کچھ اللہ رسول نال کھڑا ہے تو اسے مدرسے دے مسجد دے سر تے کھلوتا ہے. اس واسطے کافر کہنا ہے مدرسے بند کرو مدرسے بند کرو روزانہ ہونا دی رپورٹ آ رہی ہے اتھوں مدرسے بند کرو دہشت گردی دے اڈے نے. صرف انہوں کو پتہ ہے کہ مدرسے پڑھایا جاندہ ہے قال اللہ قال رسول اللہ رسول دا فرمان کہ کدے مومن دے دل لے چوٹ لگ گئی تو پھر ایک خالد بن ولید دی طرح نہ اٹھ پائیں. انہوں دور رکھو مسجد مدرسے تو اے مدرسے اے درس انہوں بران دا مقصد کیے صرف ان میں کہ یار لوگاں دے بچے دین پڑھن مصطفیٰ دا دین سکھاں اپنے واسطے بھی باعث رحمت بنن اپنے والدین واسطے بھی باعث رحمت بنن. حضور فرماؤں نے حدیث پاک جو ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن حکم ہوئے گا قرآن پڑھدا جاتے ہیں پوڑیاں چڑھدا جا جنت دیاں جتھے قرآن مکے گا وہی تیرا کر ہوئے گا. میں ایک حافظ اپنے خاندان دے 70 بندیاں دی شفاعت کر کے انہاں دی مغفرت کروائے گا. تے حافظ دا مقام ہے تے جنہاں عالم دین بھی ہوئے یعنی ایک تے صرف لفظ پڑھنا ایک کیوں دے مطلب نو سمجھنا وہ تے زیادہ مقام رکھتا ہے نا جی. اس واسطے اے صرف اتنی گزارش ہے کہ اس مدرسے کو آباد کرو. کیوں کہ اس مدرسے دی آبادی کوئی ساڑھا ذاتی مقصد کو سانوں فائدہ نہیں تو آنوں فائدہ ہے تو آڑے علاقے میں فائدہ ہے. اپنی اولاد اپنی نسل میں دین دے رستے تے گاؤ اللہ تعالیٰ تواڈی ساری دنیا آخرت چنگی فرمائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.